اور قرآن پر جب تیر بارانی ہو تو سمجھیے کہ حل من ناصر کی آواز امام حسین علیہ السلام کی گونج رہی ہے۔ ہر کوئی حسینی کو اس وقت میدان میں آ کر قرآن کی تحفظ کے لیے آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ جو جرائم انہوں نے چیئرمین شپ کے اندر اپنی کیے ہیں، ان جرائم کے اوپر یہ پردہ پوشی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ان کے ان بیانات کو سننے کے بعد شاید ان کے حق میں کچھ نرمی برتی جائے، اسی لیے اسی مقصد کی خاطر جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع ہو چکا تھا، اور اس کی پہلی دلیل یہی ہے کہ جو ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے قیامت میں آیت نمبر 17 میں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، یعنی قرآن مجید کی جمع آوری بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کو انہی کی زندگی میں جمع فرما دیا تھا۔ یہ فکر ہی آتنکوادی فکر ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے تار ہمارے ملک کے دشمنوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں یہ فتنہ اور فساد پیدا کر کے مسلمانوں بھائیوں کے درمیان ایک نئی فتنے کا آغاز کر رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہندوستانی حکومت اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور اس کی طاقت اتنی کیسے بڑھ گئی کہ سپریم کورٹ تک جا کر وہ عرضی دے رہا ہے۔ وہ اصل میں کسی کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ کس کے؟ وہ کسی نہ کسی کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ کھول کے بتا دوں، RSS کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے اس میں سنگھ پریوار پوری طرح شامل ہے؟ پوری طریقے سے اس کے اندر شامل ہے۔ RSS خود تو سامنے آ نہیں سکتا ہے، تو ایک مسلمان کو جو نامی مسلمان ہے، دیکھیے میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو شیعت سے نہیں جوڑے۔ یہ بالکل شیعہ سے الگ ہے، یہ ایک ناسور بن چکا تھا، ایک زخم بن چکا تھا جس کو ہم نے شیعت کے جسم سے ہٹا دیا ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دیا ہے۔ ہمارے مراجع کرام نے اعلان کر دیا کہ یہ کافر کے دائرے میں ہے۔ وسیم رضوی کا بیان جو ہے یہ شیعہ سنی ڈیوائیڈ بیان کرنے کی سازش کی گئی ہے، جو RSS کی لابی ہے کہ مسلمانوں کو توڑا جائے۔ وسیم رضوی کے نام پر جو لفظ شیعہ میڈیا لکھتا ہے یہ اس کا بالکل غلط عمل ہے، اور یہ اسے شیعہ لکھنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ شیعہ ہے، کیونکہ ہمارے تو یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ انسان کو ظلمت سے نور کی طرف، روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، یہ چین و امن کی کتاب ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے۔ اپنی طرف سے میرے اہل بیت، میری اطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے کتاب خدا چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، اہل بیت سے متمسک رہو گے، قرآن سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جو جس کتاب سے متمسک رہنے کے بعد انسان گمراہ نہیں ہو سکتا، تو وہ کتاب انسان کو دہشت گردی کا، فساد کا، قتل و غارت کا، انسان کو گمراہ کیسے کر سکتی ہے؟ قرآن کی توہین یعنی 73 فرقوں کی توہین۔ قرآن کے معاملے پہ ہم حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی ہو کے نہیں لڑیں گے، ہم مسلمان ہو کے لڑیں گے۔ اور بہرحال وسیم رضوی صاحب نے یہ بیان دے کے اپنی اصل، اپنی نسل، اپنی حقیقت، اپنے کردار، اپنی غذا کا اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے اور وہ کیا دکھا رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے اور اللہ ہی قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ جس کسی کا یہ عقیدہ ہے، یہ فکر ہے کہ نعوذ باللہ قرآن میں تحریف کی گئی، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور یہ وسیم رضوی، اس کا نام شیعت سے جوڑا جا رہا ہے، قطعاً غلط ہے، اس کا کوئی تعلق شیعت سے نہیں ہے۔ جو مراجع کرام ہیں، ہم ان کو یہ کا ویڈیو بھیجیں گے، اور وہاں سے جلد ہم اس کو وہاں سے جواب آئے کہ اس کو اسلام سے خارج قرار دے دیا جائے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ جو اسلام سے خارج ہو جائے پھر وہ کسی اسلامی ادارے کا ممبر نہیں بن سکتا۔
جی دیکھیے، وسیم رضوی ایک ایسی متنازع شخصیت ہے جس نے ہمیشہ ہی ہندوستان میں حلول جلول بیانات دیے ہیں. کبھی ان کے بیانات سیاسی ہوا کرتے تھے، کبھی ان کے بیانات مذہبی ہوا کرتے تھے. آج وہ اس حد تک یعنی بدتمیز ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی اس مقدس کتاب کی توہین کر دی جس کتاب پہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. یہ کتاب صرف شیعوں کی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ لیں کہ وسیم رضوی جو ہے وہ شیعت سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے ایسی بات کہی. دیکھیے، یہ کتاب مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ قرآن میں 26 آیات کا اضافہ ہے یا قرآن 40 پاروں کا ہے، وہ شخص نہ صرف مسلمانوں کے درمیان بلکہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے. قرآن کی توہین کرنے والا مرتد اور مجرم ہے بے مطابق فتویٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. پہلی بات تو یہ کہ قرآن سپریم کورٹ پہ نازل نہیں ہوا ہے، قرآن خود سپریم کورٹ کا آدیش ہے. قوم و ملت کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ قوم و ملت کو میں صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گا کہ ابھی دیکھیے، یہ ایک سیاسی حربہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ الیکشنز نزدیک ہے. مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر کے، یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول جو انگریز سکھلا کے گئے ہیں، اس پہ عمل یہ کرتے ہیں. میرے اختلاف نہ کریں، اتحاد کا مظاہرہ کریں اور سب مل کر وسیم رضوی کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ اس کو اس کی سزا ملے. ہمارے یہاں شیعت کی نمائندگی میں جو بات بھی کہی جاتی ہے وہ مراجع کرام اور علماء کرام کی نمائندگی کو شیعت کی نمائندگی سمجھا جاتا ہے. کسی کی انفرادی رائے کو، ذاتی رائے کو، سیاسی رائے کو اس میں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے. تو کسی بھی مذہب کو، قوم کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے جو نمائندہ شخصیات ہوتی ہیں وہ علمی بنیاد پر ہوتی ہیں. اور شیعہ قوم اور علماء شیعہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین وسیم رضوی اس قسم کے نظریات اور اس قسم کی باتیں میڈیا کے سامنے کر رہے ہیں جس کا شیعہ قوم سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی شیعہ قوم ایسی نظریات کے ساتھ کھڑی ہے. وہ اس کے اپنے ذاتی نظریات ہیں اور وہ شیعت کا کوئی نمائندہ نہیں ہے. قرآن جس کے سینے پر نازل ہوا، جس کے ذریعے سے دنیا میں آیا، ان کو اللہ نے اسی قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے رسول، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کسی ملک کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت. تو ظاہر ہے کہ جو رحمت بنا کے بھیجا گیا وہ، اور جس نے بھیجا اس قرآن کو 4 بڑی آسمانی کتابوں میں، وہ خود رحمان و رحیم ہے. تو کہیں سے نہ شدت پسندی قرآن میں آ سکتی ہے اور نہ کسی طرح کا ظلم. قرآن تو خود امن اور شانتی کا جو ہے وہ داعی ہے.